ظلم و ستم کے نظام کو اونچا کیا جہاں میں صداقت کے نام کو. شرما کے خود ہی ہٹ گیا بیٹا یزید کا، شرما کے خود ہی ہٹ گیا بیٹا یزید کا، اتنا ذلیل تو نے کیا تخت شام کو. بر محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل محمد. اب مجلس سے خطاب کے لیے خطیب اہل بیت جناب مولانا مرزا صادق حسن صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز منبر ہوں بآواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین المخاطب بطاہ و یاسین ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم له الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. کل کی مجلس میں جس وقت صدقے کا ایک مسئلہ بتایا جا رہا تھا اور وہ مسئلہ بشکل مسئلہ نہیں تھا بلکہ لا علمی کی وجہ سے جو آدمی سے ایسی غلطیاں ہو جاتی کہ اس کا رزق حلال رزق حرام میں بدل جاتا، اس کی چند مثالیں دیتے ہوئے میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. لیکن پھر بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ شرعی تفصیل طلب ہے اور اپنے مرضی کا فتویٰ معلوم کیجیے گا. لیکن کل سے لے کے آج تک اس حوالے سے بہت سارے مومنین نے سوال کیا اور میں آج بھی اس سوال کا جواب دینے نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ پھر اس میں مختلف مراجع کے فتوے اس تفصیل کے ساتھ آ جائیں گے کہ مجلس کا رخ بدل جائے گا. یہ مسئلے مسائل وہ ہیں کہ جو مجلس کے ممبر سے بیان نہیں ہو سکتے وقت کی کمی کی وجہ سے. یہ تو سارا سال ہر علاقے کے صاحبان ایمان کی ذمہ داری کہ روزانہ نہ صحیح تو ہفتے میں ایک دن اپنے مرضی کی کتاب کے مطالعے کے ذریعے سے اپنی معلومات کو بڑھائیں. یقیناً مومنین ابوظہبی سرکار علامہ جوادی رضوان اللہ علیہ کے انتقال کے بعد علمی اعتبار سے اپنے آپ کو یتیم کو محسوس کر رہے ہیں اور سرکار علامہ مرحوم کے زمانے جو توازن سارا سال رہتا تھا، اس میں مسائل کا بیان اپنے موقع پہ آتا تھا، مجلس اپنے محل پہ ہوتی تھی، اعمال کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور سلام و کلام کلیم کے حوالے سے تو شعر و شاعری کی نشستیں ہوتی. اب وہ باتیں تو نہیں رہی، لیکن مومن کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے اور یہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ فی الحال میرے ذہن میں آنے والی 4 مجالس آج کی مجلس شامل کر دیں، آنے والی 4 مجلس کے حوالے سے جو باتیں تو اس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بعد میں بھی کچھ مسائل اپنی نامکمل شکل میں آئیں گے. تو بس
میری یہی گزارش رہے گی کہ عشرے کی مجالس کے اندر بہت مشکل ہو جاتا ہے فقہ کے مسائل کو الگ سے بیان کرنا. حضرت آیت اللہ سیستانی نے تو توضیح. آئیے مولانا آگے تشریف لائیے. سرکار آیت اللہ سیستانی نے تو توضیح المسائل کے بعد بھی کئی کتابیں عوام کے لیے لکھ کر ان مسائل کو جو توضیح میں ایک طرح سے نامکمل یا تشنا سے اور واضح کر دیا. اور یہ کتابیں آسانی سے مہیا بھی ہیں, اس لیے ان کی جانب رجوع کر لیا جائے. 2 دن کے موضوع کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رزق حرام 4 طریقے سے مومن کے دسترخوان کی زینت بن کر اس کے شکم میں داخل ہو سکتا. کل پرسوں اور اس سے 1 دن پہلے کی مجلس, اور یہ موضوع کو اب میں مزید آگے نہیں بڑھا رہا ہوں, بھائی یہ حدیث اور اس کے بعد موضوع کا دوسرا رخ. فرماتے ہیں کہ کبھی رزق حرام اس طرح سے ہوتا کہ آدمی جو پیسہ کماتا وہ حرام معاملے میں پڑھ کر ہی کماتا. شراب کا بیچنا, خنزیر کے گوشت کی خرید و فروخت, حرام میوزک اور گناہ والی فلموں کے آڈیو ویڈیو کیسٹ یا سی ڈی, کسی کا مال لے کے کھا جانا, قرضہ لے کے واپس نہ کرنا, میراث میں دوسرے وارثوں کو محروم کرنا, تاکہ براہ راست کبھی تو جو پیسہ حاصل کیا جا رہا ہے وہی حرام ہے. اور فقہی اعتبار سے رزق حرام اسی کو کہتے ہیں. لیکن امام ذرا سے اس رزق حرام کے مفہوم کو وسیع کر رہے ہیں. فرمایا اور کبھی انسان جو کام کر رہا ہے جس سے اس کے گھر میں روزی آ رہی تو بالکل حلال ہے, جائز ہے. کپڑا فروخت کر رہا, کھانے پینے کی اشیاء کی تجارت کر رہا, کسی ایسے آفس میں جاب کر رہا کہ جہاں سود کا لین دین یا کوئی اور حرام چیز نہیں, بالکل حلال ملازمت. لیکن اس حلال چیز کی خرید و فروخت یا حلال کام کے لیے اسے کوئی حرام کام کرنا پڑ رہا. شراب نہیں بیچ رہا, کپڑا بیچ رہا, لیکن بیچ رہا ہے تو میں بدل دوں, بیچ رہی, اور اس ملازمت کے لیے اس کو بے پردہ ہونا پڑ رہا. معاملہ حلال, نوکری حلال ہے, لیکن اس کے لیے بے حجابی اختیار کرنا پڑ رہی. مرد کوئی ایسا حلال جاب کر رہا ہے کہ جس کے لیے اس کو داڑھی شیو کرنا پڑ رہی. ہمارے کتنے ہی ایسے اسٹوڈنٹ یورپ اور امریکہ میں جاتے اور وہ جو پارٹ ٹائم کام ان کو کسی ریسٹورانٹ میں ملتا تو کبھی وہ ریسٹورانٹ ہی حرام ہے, وہاں خنزیر کے برگر بیچنا پڑ رہی, اور کبھی حلال ہے لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ویٹر یا بہرے کی داڑھی نہیں ہو سکتی ہے, ورنہ کھانے پینے کی چیزوں میں بال گرنے کے امکانات. بطور مثال کہہ رہا ہوں, حرام کام حلال ہے لیکن اگر اس کے لیے کوئی فعل حرام کرنا پڑ رہا تو وہ بھی رزق حرام کے مفہوم میں آ گیا. امام اب یہ وہ ذرا سے عرفانیات کے پہلو کو اس میں شامل کرتے ہوئے فرماتے اور وہ بھی رزق حرام میں آ جاتا کہ اصل کام بھی حلال اور اس کے لیے کوئی حرام بھی نہیں کرنا پڑ رہا, لیکن جب حلال طریقے سے محنت کر
اور حلال چیز کی تجارت یا ملازمت میں رہ کر جو پیسہ کمایا، اگر اس پیسے کے اپنے حقوق کو ادا نہ کیا تو یہ حلال حرام میں بدل جائے گا. سارا سال یہ پیسہ رہا، خمس واجب ہو گیا، نہیں دیا گیا. یہ بہت واضح خمس کی مثال ہے. لیکن خمس کے علاوہ بھی پیسے کے کچھ اور حقوق ہوتے ہیں کہ جسے ادا کرنا. اور امام معصوم فرماتے ہیں چوتھا وہ بھی رزق حرام میں آ جاتا کہ نہ کام حرام تھا، نہ اس کے لیے الگ سے کوئی حرام فعل انجام دینا پڑا، نہ اس پیسے کے خمس و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کی، لیکن وہ پیسہ حرام چیز کے لیے خرچ کیا گیا. محنت کی کمائی کو گانے کے کیسٹوں کے لیے صرف کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ بھی تمہارے مال کو اور تمہارے رزق کو حرام کر دیتا. یہ تو ایک حدیث. اور اس کے بعد احادیث کا ایک وہ سلسلہ جو اصل میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ ابو بصیر نے جب میدان عرفات میں احرام پہنے ہوئے اتنے بڑے مجمع کو دیکھا جو اس سے پہلے کسی حج میں نہ تھا. ہو گئی ہوگی کوئی ایسی غلط بات مشہور، جمعے کا حج ہے تو یہ مشہور ہو گیا ہوگا کہ حج اکبر ہوتا. یہ تو مرد کہتے، عورت اسے حج اکبری کہتی. اس سال ہم نے اکبری حج کیا. اب یہ غلط فہمی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر حج اکبر ہے، چاہے وہ کسی دلی واقعے کیوں نہ ہو. لیکن عوامی غلط فہمیوں کے نتیجے میں کبھی مسجد ہو خانہ خدا کی قسمت بھی جاگ اٹھتی ہے. یہ بھی تو سرکار علامہ جوادی علی اللہ مقامہ کا جملہ تھا نا کہ عید کے دن لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج عید کی نماز اتنا بڑا مجمع. لوگوں کے لیے عید نہیں ہوتی ہے، عید کا دن مسجد کے لیے عید ہوتا ہے. سارا سال کہاں وہ لوگ نظر آئے تھے کہ جو آج اس کو نظر آ رہے ہیں. تو کبھی غلط فہمیوں کی بنا پر بھی عید ہو جاتی. بہت بڑا مجمع. ابو بصیر ہر سال کے حاجی، یہ وہی ابو بصیر جن کا واقعہ اس سے پہلے آیا تھا. اور انہی کے واقعے سے ہمیں ایک نتیجے پہ پہنچنا. کون سا واقعہ؟ کہ جب چھٹے امام کی شہادت کی خبر کے ساتھ یہ پتا چلا کہ امام نے اپنے 5 وصی مقرر کیے، تو اس میں سے امام برحق کو تلاش کرنا فقط 5 ناموں میں سے. یہ وہی ابو بصیر. گنجے رسول اس سال کتنے حاجی ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے. اس کو تو بیان کرنا بھی ایک طرح سے تحصیل حاصل. اور امام نے جس پر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیا ہے ابو بصیر جنہیں تم اتنے حاجی سمجھ رہے ہو، یہ شور مچانے والے تو ہیں. اچھا وہ کہہ کیا رہے ہیں جس سے امام شور مچانا فرما رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک ہی تو کہہ رہے ہیں نا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو کہہ رہے ہیں نا. عرفات کی مختلف دعائیں ہی تو پڑھ رہے ہیں نا. اور امام فرما رہے یہ فقط شور و پکار کرنے والے ہیں، حاجی نہیں. یہ حاجی نہیں ہے. اور جب امام دست امامت کے معجزے سے دکھایا تو واقعاً ابو بصیر نے دیکھا کہ احرام تو ہر ایک کے بدن پر ہے، لیکن 150 کے بیچ میں کہیں ایک انسانی چہرہ نظر آتا. باقی یا شیر بیٹھے ہیں یا چیتے بیٹھے ہیں یا لومڑیاں بیٹھی ہیں یا گیدڑ بیٹھے ہیں یا کتے بیٹھے ہیں یا خنزیر بیٹھے ہیں. تائی عرفات کا میدان اور حج کا موقع جہاں ہر ایک کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی، لیکن ایک انسان اشرف المخلوقات یہ کتا یا خنزیر یا لومڑی یا گیدڑ یا چیتا بنا کیسے؟ تائی سے سب سے زیادہ دخل رزق کا ہوتا. جو لقمہ تمہارے شکم میں جا رہا، جس طرح سے تم اپنے مال کو حاصل کر رہے ہو، لیکن ویسے تو سارے اسلام کے لیے، لیکن خاص اس اہم ترین موضوع کے لیے جس کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ شاید مولانا نے اتنی سی بات کو کچھ زیادہ کھینچ دیا. اتنی سی بات نہیں. چوتھا امام کہتا ہے کہ آخری زمانے میں حالات ایسے بن جائیں گے کہ حلال کا ایک درہم حاصل کرنا چاہو وہ نہیں ملے گا، اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہو
तब भी 70 درہم حرام کے تمہارے پاس آ جائیں گے. جس سے بچنا چاہتے ہیں, جس سے بھاگنا چاہتے ہیں, جس سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں, ایسا ماحول بن جائے گا کہ حرام خود بخود تمہارے پاس آ جائے گا. نہیں چاہیے ہمیں, آ جائے گا. اور سارا دن محنت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بے شک 70 نہیں 1 ہی درہم ملے, وہ نہیں ملے گا. کچھ ایسا ماحول بنے گا. اور آج کل کی دنیا کی اکنامی کچھ اس انداز سے ربا یا سود پر کہ جسے نہیں چاہیے حرام اس کے پاس بھی حرام آ رہا. اور جو ہمارے 2-3 دن کے متفرق موضوعات تھے, یہ رشتے حرام سب کو آپس میں ملانے والا, اس لیے میں کچھ اتنا زیادہ اس کا ذکر کر گیا. جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا, یہ سب حدیثیں ہیں, وقت کی کمی کی وجہ سے اس کے حوالے دوہرا نہیں رہا ہوں, کیونکہ یہ والی حدیث پرسوں کی مجلس کے آخر میں آئی. 40 دن نہ اس کی نماز قبول ہے, 40 دن نہ اس کی دعا قبول ہے, اور 40 دن نہ اس کی عبادت قبول ہے. پرسوں کی مجلس نماز کی, کل کی مجلس دعا. یہ نماز بھی قبول نہیں ہے اور یہ دعا بھی قبول نہیں ہے اگر ایک لقمہ حرام کا شکم میں پہنچ گیا. یہ ہمارے بہت سارے مسائل, ان سب کی بنیادی وجہ یہ والا مسئلہ. اور اتنا سننے کے بعد میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, مجھے ابو ظہبی کے مومنین سے اتنا زیادہ گھلنے ملنے کا موقع نہیں ملا. اتنا سب سننے کے بعد بھی میرا اندازہ ہے کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے مجمع سے پوچھیے, آدھا مجمع باقی آدھے مجمع سے اس حوالے سے نالا نظر آتا. وہ ہمارا حق دبا کے بیٹھا, اس نے ہمارا پیسہ واپس نہیں کیا اور اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی. لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایک اور بہت اہم چیز آتی ہے جہاں سے ہمارا موضوع بدلا, اور وہ جملہ 2 مختلف معصومین سے 2 مختلف مواقع پہ مروی. چلے میں اس معصوم کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ جس کے بعد یہ روایت پڑھنے سے ذرا سی میری جان چھوٹ جائے گی, ورنہ تو آپ مجھ سے ناراض ہوں گے. حبابہ خاتون, بہت مشہور واقعہ. جب 2-4 بچے سامنے آ جاتے ہیں تو یہ واقعے کو ذرا سا دوہرا دینے کو دل چاہتا. حبابہ خاتون وہ خاتون ہے جنہوں نے 8 معصومین کی زیارت کی, مولا سے لے کے 8ویں امام تک. جب مولا کی پہلی مرتبہ زیارت کے لیے شہر کوفہ میں داخل ہوئی, سیدھی مسجد کوفہ میں گئی. معلوم ہے کہ میرا مولا سارا دن یہاں رہتا, مولا نظر نہیں آیا. لوگوں نے کہا یہ وقت, اس وقت میرے مولا بازاروں کا دورہ کرتے, بڑی آرگنائز اور ڈسپلن زندگی تھی میرے مولا کی. ہر کام بڑی ترتیب اور تنظیم کے ساتھ کرنے کے عادی تھے. اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی, حسن حسین بیٹا اسی کو ماں بے تقوی اللہ, میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنی زندگی کے معاملات کو ترتیب کے ساتھ چلانا. غلط کے مومنین کے لیے یہ چیز اور ضروری, جہاں پہ آج لگے ہوئے روزگار کا کل کوئی بھروسہ نہیں. ہماری دعا تو یہی ہے کہ پروردگار کربلا کے شہیدوں اور اسیروں کی بھوک اور پیاس کے صبح ہر صاحب ایمان کے روزگار کو استقامت عطا کرے اور اس کے حوالے سے اسے زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا. لیکن کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری اپنی بھی غلطی, آج پیسے آ رہے ہیں اللہ تلندوں میں اڑا رہے ہو اور پھر کل اگر اللہ سے شکوہ کر رہے ہو تو شکوہ سن کے تمہاری مدد بھی کرے گا لیکن یہ بھی کہے گا اس میں تمہاری اپنی غلطی نہیں. مولائے متقیان کی عادت میں یہ شامل ہے کہ مسجد کے اندر ایک نیزہ رکھتے ہیں, اس لیے مجھے ایک پیش نماز ملے نہ علاقے کا نام لے رہا ہوں نہ شہر کا نام لے رہا ہوں اور نہ کوئی اور اشارہ کر رہا ہوں, گلے ملے. مجھے ایسا لگا کہ ان کے لباس کے اندر چیٹی ہے,
کراچی کے لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں. میں نے کہا مولانا واقعاً دشمنان اہل بیت کا زور بہت بڑھ گیا, اپنی حفاظت کے انتظام کر کے آدمی کو چلنا چاہیے. کہا یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ مسجد کے نمازیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. پورے شہر کی مسجد میں ہر جگہ نمازی ایک نماز سے جھگڑا اور اختلاف کرتے آئیے میری مسجد میں مچا لے کہ آپ کو کوئی ایسا نظر آ جائے. مولائے متقیان نیزہ رکھتے ہیں. یہ نیزہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے نہیں ہے جن کے لیے ایک نماز کو اپنے لباس میں پستول رکھنا پڑ رہا ہے. اس لیے کہ جیسے ہی لوگ اقامت کے دوران صفوں میں کھڑے ہونے لگے, مولا نے باقاعدہ نیزے کے ذریعے سے ان کی صفوں کو درست کیا. چاہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہو, ترتیب ایک تنظیم ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. لیکن یہ تو میں کہیں اور جا رہا ہوں, واپس آئی. لوگوں نے گھڑی دیکھ کر کہا, اب آپ کہیں گے اس زمانے میں گھڑیاں تھیں, آج کی گھڑیوں سے زیادہ بہتر قدرتی گھڑی سے لوگ وقت کا اندازہ کرتے. یہ ہماری ساری گھڑیاں بیکار ہیں. سارے مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کی گھڑیاں ملائیے گا, کسی کی گھڑی دوسرے سے مل نہیں رہی ہوگی. اور جب گھڑی نہیں تھی, خالی آسمان کو دیکھ کے جاہل سے جاہل آدمی بتا دیتا تھا اس وقت یہ ٹائم ہوا. ہم نے کچھ زیادہ ہی ٹیکنالوجی پہ بھروسہ کر دیا. لیکن میں آج اتنی بہتی بہتی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ لوگوں نے آسمان کو دیکھا, کہا یہ وقت چاش کا وقت, اس میں تو مولا بازاروں کا دورہ کر کے یہاں نہیں ملیں گے, وہاں جاؤ اسی بازار. اور اتفاق سے جب پہنچی تو یہ وہ وقت تھا کہ مولا مچھلی بیچنے والے کے کوڑے مار کر اسے دکان سے اتار رہے ہیں اور اس کی دکان میں تالا لگوا رہے ہیں, سیل کروا رہے ہیں آپ کی اصطلاح, اور کہہ رہے ہیں کہ علی کی خلافت اور حکومت کے زمانے میں فعل حرام بیچنے والے وہ بنی اسرائیل کے مسخ شدہ اور بنو مروان کے لشکر کو بیچ رہا. مجمع حیران ہوا. احنف ابن فرات علی کے صحابی کھڑے تھے, آگے بڑھے. مولا اس جملے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. کہا دیکھو یہ بغیر چھلکے کی مچھلی بیچ رہا, یہ وہ قوم جو بنی اسرائیل کی عذاب والی قوم ہے. مولا آخر یہ کیا کرتے تھے کہ ان پہ عذاب آیا؟ کہا صرف ایک گناہ, داڑھیوں کو منڈواتے تھے اور مونچھوں کو بڑھاتے تھے. عذاب آیا, اللہ نے ان کو بغیر چھلکے کی مچھلی بنایا. اچھا وہ مر گئے, اس کی شکل میں پھر یہ جانور اللہ نے ایک نسل جاری کی تاکہ جب کبھی اسے دیکھو عذاب خدا یاد آئے, اور عذاب خدا یاد آ جائے تو شاید اپنی اصلاح کر لو. اس آدمی نے تڑپ کے وہ بات کہی جو ہم میں سے ہر ایک نے اچھی طرح سے یاد کی ہے قیامت کے لیے. آج صبح کی مجلس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ایک بات آئی تھی نا, کہ اس دنیا میں اگر کوئی آدمی امر بالمعروف کرتا تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت. اس دنیا میں اگر کوئی مومن نہی انل منکر کرتا ہے تو نہی انل منکر کرنے والے کے منہ میں لگام بسم اللہ کی آیت کے ذریعے سے لگائی جاتی ہے. یہ آپ نے سمجھ لیا. لیکن اس دنیا میں تو تبلیغ کرنے والے کو روکتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تم کہاں سے آ گئے ہمیں ہماری غلطی پہ ٹوکنے والے؟ اللہ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. اگر ہم شراب پیے تو اس کی رحیمیت کا تقاضا ہے ہمیں معاف کر دیں. یہ کو تھوڑی رحمان اور رحیم ہونا کہ ہم نے بالکل شرافت سے تقوی سے زندگی گزاری تو اس نے کہا اچھا جاؤ جنت. یہ کون سا رحمان ہونا؟ رحمان اور رحیم تو اسے کہتے ہیں. اب پتہ نہیں شاعروں نے تو کتنی باتیں کہی. کوئی اللہ کی شان رحیمی پہ بھروسہ کر کے شراب پی گیا, کوئی اللہ کی شان رحیمی پہ بھروسہ کر کے شباب کے راستے پہ چلا گیا, اور کوئی اللہ کی شان رحیمی پہ بھروسہ کر کے قتل کر بیٹھا, اور کسی نے اللہ کی شان رحیمی کا نعرہ لگا کے یزید کو معاف کر دی. صبح کی مجلس میں بات آ چکی. یہ تو ہو گیا دنیا میں جہاں بحث ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت, بس اب ہر واجب چھوڑ سکتے ہو, ہر فعل حرام انجام دے سکتے ہو, ورنہ اللہ کا امتحان کیسے ہوگا؟ اس نے کیوں کہہ دیا اپنے آپ کو رحمان و رحیم؟ کبھی ہم نے آپس میں ایک دوسرے میں ہوتا ہے نا, ذرا ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ جی بھائی کوئی تکلف نہ کیجیے گا, ہماری ہر چیز آپ کے لیے,
تو آپ واقعاً ہمارے جملے کا امتحان لیتے ہیں, ایک چیز کو بھی نہیں بخشتے. اللہ نے کیوں کہہ دیا اپنے آپ کو رحمان اور رحیم؟ نعوذ باللہ, اللہ بھگتے ہم دکھائیں گے اس کو پھر. لیکن یہ تو صبح کی مجلس, رات کی مجلس یہ ہے کہ ایسے ہی ایک چیز, ایک دلیل, ہم نے ایک لاجک, ایک منطق تیار کی ہے قیامت کے لیے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی کہ مچھلی بیچنے والے نے ہماری وہ سیکریٹ اور پوشیدہ قسم کے منطق کو یہاں استعمال کر دیا. کبھی کوئی خفیہ ہتھیار ہوتا ہے نا, وہ آدمی بچا بچا کے رکھتا, اور اگر کوئی اس کو دوسروں کے سامنے لے آئے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. پاکستان میں آج کل ایک بڑی بحث چل رہی ہے نا, ممبر کی شان کے خلاف ہے یہ مثال. لیکن دے رہا ہوں, وسیم اکرم کو ریورس سوئنگ کا راز ہندوستانی بیٹسمینوں کو نہیں بتانا چاہیے. بڑی بحث چل رہی, وہ غدار ہے, وہ ملک کا دشمن ہے, وہ پیسے کے خاطر اپنے راز دوسروں کو دے رہا. بھائی کیوں؟ آگے یہ تو ہمارا خفیہ ہتھیار ہے, اور نہیں یہ دوسروں کو دے دو. اب ہمارے پاس بھی ایک ایسی خفیہ لاجک تھی جو ہمیں قیامت میں استعمال کرنا تھا. غضب کر دیا اس مچھلی بیچنے والے نے کہ وقت سے پہلے دنیا میں بتا دیا اور مولا کے سامنے بتا دیا. تو مولا نے جڑ ہی کاٹ کے پھینک دی اس دلیل کی. اس نے کیا کہا؟ جب مولا نے کہا علی کے زمانے میں فعل حرام کر رہے اور حرام چیز کا بزنس کر رہے ہو, علی کے خلافت ہے, علی سے پہلے والوں کی نہیں ہے کہ سب چلتا, یہ علی کے خلافت ہے. اس نے ایک بات کہہ دی کہ امیر المومنین مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے. اچھا اب ہم بھی اسی کی تیاری کرتے ہیں نا, ذرا سا بھی علم دین حاصل ہی نہ کرو, اگر مسائل سیکھ لیے تو پھنس جاؤ گے, پھر تو عمل کرنا پڑے گا, پھر تو بہانہ کیا چلے گا, سیکھو ہی نہیں. خدا نے قیامت میں کہا فلاں کام کیوں کیا؟ خدا بندہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی حرام, فلاں کام کیوں کیا؟ اچھا اللہ میاں یہ بھی حرام تھا, ہم نے تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ بھی حرام ہے. باقاعدہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو جانتے ہیں کہ ہاں شریعت میں کچھ چیزیں حرام ہے, کچھ لازم ہے, اہمیت بھی بتا, لیکن کہتے سننا نہیں سنو گے تو قیامت میں بڑے آرام سے ہر چیز کے جواب نہیں کہہ سکتے. یہی دکاندار نے یہاں کہہ دیا, کتنا بڑا ہم سے ظلم کر دیا. وہ جو ہماری ساری دلیل تھی, جو کورٹ میں وکیل کو اپنی دلیلیں پیش کرنا تھی, وہ وقت سے پہلے ہی ٹوٹ گئی. ہم تو تیاری کر کے بیٹھے, کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے تاکہ قیامت میں ہر گناہ کی سزا سے یہ کہے کہ بچ جائے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں. اگر کہ امام فرما چکے قیامت جس نے عمل نہیں کیا اسے ایک ڈانٹ پڑے گی, اللہ ملتا, اور جس نے علم حاصل نہیں کیا اسے 2 ڈانٹ پڑے گی. عمل کیوں نہ کیا؟ ہم نے کہا پتا نہیں تھا, تو اللہ کا علم تھا تو سیکھا کیوں نہیں؟ کس حکیم نے نسخے میں لکھ کے دیا تھا کہ سیکھنا حرام یا منع ہے, لیکن دنیا میں سنی مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے. تو جیسے ہی یہ کہا, امام نے کہا فقہ ثم المتجر, جب تجھے پتا نہیں تھا تو تو نے تجارت شروع کیسے کی؟ پہلے تجھے علم دین حاصل کرنا چاہیے تھا, اس کے بعد تجارت کی جانی مانا چاہیے. ہمارے سارے بہانے کا خاتمہ کر دیا امام. غلط نمازیں پڑھ رہے ہیں سب چلتا, غلط وضو کر رہے ہیں سب چلتا, غلط غسل کر رہے ہیں سب چلتا, حلال تفریح کر رہے ہیں اس میں حرام آ گیا مسئلہ نہیں معلوم. ہر چیز کے بارے میں مولا کہیں گے یہ پہلے سیکھنا چاہیے, اس کے بعد یہ قدم آگے بڑھانا چاہیے. پھر مولا نے وہ جملہ کہا کہ جس نے بغیر مسئلے سیکھے ہوئے تجارت میں قدم رکھ دیا وہ اپنے آپ کو حرام سے بچا ہی نہیں سکتا. کیا اصول بتایا مولا نے؟ رزق حرام, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کل میں نے 2-3 دعائیں پڑھی تھی. ہماری نماز قبول نہیں ہوتی ہے, پرسوں کی ساری مجلس نماز کے بارے میں, اور آج رزق حرام. مولا کہہ رہے رزق حرام کیوں آتا ہے؟ معلوم علم نہیں. تو مولا یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے دین کا علم نہ بڑھایا تو تم چاہے رزق حرام نہیں بھی کمانا چاہو تمہارے پاس آ جائے گا, اور آئے گا تو اکیلا نہیں آئے گا, اپنی ساری خرابیاں لے کے آئے گا. کسی کو کتا بنائے گا, کسی کو خنزیر بنائے گا, کسی کو لومڑی بنائے گا, کسی کی دعائیں ضائع کرے گا, کسی کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی.
تمہاری کوئی نیت تھی لیکن مسئلہ نہ سیکھا. اور شیطان سب سے زیادہ جس سے خوش ہوتا ہے وہ اس مومن سے جس کے پاس دین سے محبت اور وفاداری ہے, دین کا علم نہیں. ایک جملہ میں نے آج صبح العین میں بھی کہا تھا اور یہاں ہر سال میں یہ جملہ کہتا ہوں, ہر سال. اس سے پہلے کہ آپ مجھ کو پرچہ بھیجوائیں کہ مولانا کیا یہ بات پچھلے سال نہیں آئی تھی, میں کہتا ہوں پچھلے سال کیا, اس سے بھی پچھلے سال آئی, اس سے بھی پچھلے سال آئی اور اس سے بھی پچھلے سال آئی. اس لیے کہ مختصر بات ہے اور بہت اہم بات ہے. وہ کیا بات؟ آج ہم اس سفیدہ پہ بیٹھے, آج یہ مرکز حسینی آباد ہے. پہلی محرم سے آج ربیع الاول تک تو مسلسل مجلسیں ہوتی ہیں, لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں, انتظامیہ آتی ہے اور جاتی, مجلس پڑھنے والے آتے ہیں اور جاتے ہیں, لیکن سفیدہ ہمیشہ آباد رہتی ہے. نہ کسی کے آنے سے فرق پڑتا ہے نہ کسی کے جانے سے فرق پڑتا, کیونکہ یہ سفیدہ ہماری ہے ہی نہیں. یہ جس بیوی کی ہے وہ خود اس کی حفاظت کرتی. اور صبح تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہوا, لیکن یہ سفیدہ بچھائی تو کربلا کے حوالے سے گئی ہے نا, تو کبھی یہ آپ نے سوچا ہے کہ کربلا کا اتنا بڑا جہاد ہوا کیوں؟ مقصد حسین کیا؟ آپ کہیں گے سوچا, ہم نے پورے اسرے سنے, ہم نے پوری کتابیں پڑھی. حسین کے وارثوں سے بھی تو پوچھ لیجیے نا کہ مقصد حسین کیا تھا. ایک جملے کے اندر مقصد حسین زیارت اربعین میں آیا, اور زیارت اربعین وہ زیارت ہے جو چیلم کے دن جب پڑھی جاتی ہے تو اس سے پہلے آپ کو یاد دلایا جاتا کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعہ سے کہا تھا کہ شیعہ کی 5 نشانیاں, بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ یہ حدیث امام نے خود اپنی طرف سے ارشاد نہیں فرمائی, مومنین نے آ کے سوال کیا, یعنی لوگ ڈر گئے تھے 11ویں امام کی ساری زندگی کی تبلیغ سے ڈر کیوں گئے؟ 11واں امام بار بار کہہ رہا دیکھو میرے پاس غیبت شروع ہونے والی, تمہارا رابطہ ایمان سے نہیں رہے گا, جتنی نامکمل چیزیں ہیں آ کے دریافت کر دو. حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ آج ربیع الاول کی کسی بھی مجلس سے کیسے آپ کو مل جائے کہ وہ خاص 11ویں امام کی سیرت پہ پڑھا کرتے ہیں. کس طرح سے اپنے زمانے کے بڑے بڑے شیعہ علماء کو بلایا اور خود کہا کہ فقہ کھلا مسئلہ نامکمل ہے, یہ حدیث لکھ لو, غیبت میں کام آئی. تو بار بار جب 11ویں امام نے یہ بات یاد دلائی کہ میرے پاس غیبت ہے تو اب لوگ ذرا گھبرائے. ابھی تک تو یہ اطمینان تھا نا 6 یا 8ویں یا 9ویں کے زمانے کہ کوئی مسئلہ پیش آئے گا جا کے پوچھ لیں گے امام. اب تو امام خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بات تمہارے سامنے براہ راست کوئی امام نہیں ہوگا, دنیا حجت خدا سے ایک لمحے کے لیے خالی نہیں ہوتی, تم رابطہ نہیں کرو. تو مولا آپ نہ ہوئے اور ہمیں کبھی یہ پہچاننا پڑا کہ کون آدمی شیعہ ہے اور کون نہیں ہے. پہلے امام کی حدیث آدھی آپ نے اس دن سنی نا کہ سلمان و ابو ذر نے گھبرا کے کہا یا امیر المومنین ہم تو چکرا گئے, ہر آدمی کہہ رہا ہے میں علی والا ہوں. اسی طرح 11ویں سے کہا آپ کے بعد کیا ہوگا, کہا کہ ہمارے شیعہ کی یا مومن کی 5 نشانیاں, اور پہلی نشانی تو وہی آ گئی جس سے مومن سب سے زیادہ چڑھتا, وہی مومن کی نشانی بنی کہ دن اور رات میں 51 رکعت میں نماز ادا کرتا. یہاں ذکر نماز مشکل ہو جاتا ہے, آپ ادائیگی کی بات کر رہے ہیں, لیکن نہیں, یہ مجمع جو میرے سامنے ہے اس کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں, یعنی یہ طنز والا جملہ نہیں ہے کہ اچھی طرح جانتا ہوں, نہیں, حقیقت سرکار علامہ جوادی کی محنتیں میرے سامنے. اور دوسری نشانی زیارت اربعین, اس سے علم کی زیارت, بڑی عجیب زیارت, کیونکہ زیارت کو کہتے امام کو سلام کیجیے اور امام سے بات کیجیے. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. زیارت اربعین میں امام کے سے گفتگو بعد میں ہے, پہلے اللہ سے بات ہوتی. اور کیا بات ہوتی؟ اے خدا آج کے علم کے دن میں گواہی دے رہا ہوں, جو مشہور قول کے مطابق جسے شیخ عباس قمی نے مفاتی میں اختیار کیا, میں ریسرچ نہیں کر رہا ہوں,
مشہور قول کے مطابق اہل بیت کے کربلا میں واپس آنے کا دن ہے فاتحانہ شان کے ساتھ. جس دن اہل بیت فاتحانہ شان کے ساتھ کربلا آ رہے ہیں, اس دن ہم کہہ رہے ہیں کیا خدا میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا نے اس لیے جہاد کیا لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الجِّهَالَةِ, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جا سکے, لا علمی سے نکالا جا سکے. جو آج کی مجلس رزق حرام کے حوالے سے ایک چیز بنی تھی, تو خالی رزق حرام کے حوالے سے نہیں, پورا جہاد کربلا کا مقصد مختصر کر کے زیارت اربعین میں جملہ بن گیا لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ, آئے خدا تیرے بندوں کو نکالا جائے من الجہالہ, جہالت میں سے. یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا یزید کے زمانے میں بھی. یزید کے ظلم اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, یزید کی شراب نوشی اتنا بڑا مسئلہ نہ تھا, یزید کے واقعی گناہ اتنا بڑا مسئلہ نہ تھا. وہ سب تھے, اہم ترین مسئلہ یزید نہیں تھا. یزید کے زمانے کے مسلمان تھے. تم کیوں اس طرح سے بت کی طرح سے گونگے بیٹھے ہو؟ شرابی حکمران تو آتے رہیں گے, زانی حکمران تو آتے رہیں گے, شریعت کا مذاق اڑانے والے تو آتے رہیں گے, ان کے آنے میں تعجب نہیں ہے. تمہارے خاموش بیٹھنے میں تعجب ہے کہ تم نہ احتجاج کرتے ہو اور نہ ان کے خلاف تمہارے دل میں ایک لمحے کے لیے احساس پیدا ہوتا کہ کون آ گئے ہمارے سروں پہ مسلط ہو. بندگان خدا کو جہالت سے دور کرنا, یزید کا خاتمہ نہیں کرنا ہے, یزیدیت کا خاتمہ کرنا. بندگان خدا کی جہالت دور ہوگی تو خود بخود یزیدیت مر جائے گی. لیکن پھر ایک جملہ مجھے یاد آیا, آج صبح کی مجلس میں مولانا سید عبیل اختر صاحب کا تذکرہ ہوا تھا. تو شام کی اس مجلس میں ان کی عزیز ترین شاگرد خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب کا ایک جملہ یاد دلا. مومنین ابو زیدی کی پہلی تبدیل 79 اور 80 میں جب مولانا غلام عسکری صاحب یہاں سے گزرے, ایک جملہ فرماتے ہماری قوم بے عمل نہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ بے عمل قوم, نہ نماز نہ روزہ نہ خمس, نہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں, میں خود بھی کہہ بھی نہیں رہا ہوں کہ بے عمل نہیں. دنیا کی کوئی ایسی قوم دکھاؤ جو ساری رات ماتم کے لیے جاگ رہی ہے. 200 کلومیٹر سے لوگ چل کے آتے ہیں فقط ماتم کرنے کا. عزاداری امام مظلوم پہ اتنا خرچہ جو ہوتا, یہ مومنین کرام کے تعاون سے ہی چلتا ہے کام. میں ظاہری اسباب کی بات کر رہا ہوں. وقت بھی دیتی ہے یہ قوم, پیسہ بھی دیتی ہے یہ قوم, قربانیاں بھی دیتی. ایسا بھی نہیں کہ پیسہ دیا اور آرام کرنے لگے, بڑے لوگوں کا مزاج ہوتا. مولا امام زمانہ ہم سے جہاد کی بات نہ کیجیے, کتنے کا چیک لکھ کے آپ کو دے دیں, بھائی کیا بتائیے. نہیں, اس سزاداری امام کو دیکھ لیجیے, ہر سال ملین نہیں بلین کا خرچہ ساری دنیا کے اگر آپ جمع کریں بجٹ, اسی قوم کے چندے اور احتیاط سے ہوتا. یہی قوم ہے جو آزاداری کے لیے وقت دے رہی ہے. یہی قوم ایام اعظم میں کھانا پینا بھول گئے, سونا بھول گئے, آرام کے اوقات بدل گئے, نیند کم ہو گئی, لیکن امام کے نام پہ ہر چیز قبول ہے. آپ جہاں جہاں سے آئے وہاں یہی تو منظر ہے نا. فجر کی نماز کے بعد جو پہلی مجلس شروع ہوتی تو رات کے 2 بجے آخری مجلس ختم ہوتی. یہی صاحبان ایمان, یہی ہماری خواتین 10 دن میں اپنی اولاد بھی یاد نہیں کہ اسکول سے آئے گی تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. مولا کی عزاداری میں جا رہی. دنیا کی کچھ علاقوں میں حالات سے اگر لوگ مجبور ہو جائیں دوسری بات, ورنہ آپ کو آئیے لندن جیسے شہر میں, آپ نارتھ لندن میں جائیے, پہلے 10 دن 500 700 خواتین, 400 مجلسیں ہوتی ہیں نارتھ لندن کے مختلف گھروں میں. یہ میں انڈیا اور پاکستان کے بات نہیں کر رہا, وہاں تک اس کے لیے نیند بھی قربان, آرام بھی قربان, وقت دے رہی, آرام کی قربانی دے رہی, پیسہ دے رہی ہے, اور اگر اس عزاداری پہ کوئی وقت پڑا تو اپنی جان بھی دیتی ہے اور اپنی اولاد کو بھی قربان کرتی ہے. اس سے زیادہ عمل والی قوم دنیا میں اور کون سی ہے؟ خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب کی پوری مجلس ایک جملے پر تھی,
قوم بے عمل نہیں ہے، قوم کا مسئلہ ہے کہ بے علم ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ تھوڑا سا وقت نماز کو بھی دیا جاتا اور تھوڑا سا پیسہ حق زہرا خمس کی شکل میں بھی ادا کیا جاتا. معلومات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کنجوسی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسو آرام چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ امام کے نام پہ ایک منٹ دینے کو تیار نہیں. صحیح طریقے سے ہر چیز کی اپنی اہمیت ان کے علم میں نہیں. یہی وجہ کہ سب سے زیادہ زور اسی ایک صفت سے دیا گیا. مولا کا لقب باب مدینۃ العلم قرار پایا. حسین کے جہاد کا مقصد جہالت کا خاتمہ قرار پایا. شیعہ کے پاس یہی دو چیزیں، علی کا نام ہے، حسین کی عزاداری. علی کا نام آیا تو یاد دلایا گیا یہ باب مدینۃ العلم. دروازے سے گزر کے شہر میں پہنچے ہو کہ باہر کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں باپ اتنی عربی تو باپ کو آ گئی ہے نا، یہ تو ہمارے کراچی کے لوگوں کو آ جاتی ہے. باپ مانے دروازہ. دروازے کی تعریف دو طریقے سے ہوتی. ایک یہ کہ آپ دروازے کے باہر کھڑے کھڑے سارے قصیدے پڑھ رہی، ایک قدم آگے نہ بڑھائیے تو دروازے سے آپ کو فائدہ تو کچھ نہیں ملا نا. اور ایک یہ ہے کہ دروازے سے گزر کے جائیے اور پھر اس کا قصیدہ پڑھی. تو اگر باب مدینۃ العلم سے گزرے ہیں تو گویا علم کے شہر میں پہنچ گئے ہیں. جب علم کے شہر میں پہنچ گئے ہیں تو وہاں جہالت نہیں ہوگی. اور ادھر آپ نے حسین پہ نگاہ ڈالی، پیغام ملا. حسین نے سارا جہاد اس لیے کیا ہے کہ بندگان خدا کی جہالت وصول کیا جائے. اور شیطان کو سب سے زیادہ یہ ناپسند، وہ آپ کی نماز سے اتنا نہیں گھبراتا اگر بغیر علم کی نماز. وہ کربلا میں لشکر یزید بھی تو نماز سے شور مچا رہا تھا. وہ آپ کی عبادتوں سے اتنا نہیں گھبراتا ہے اگر بغیر علم کی عبادتیں. پیغمبر کی حدیث ہے کہ 70,000 عبادت کرنے والے وہ شیطان پہ اتنے ذرا نہیں گزرتے جتنا ایک علم رکھنے والا شیطان پہ ذرا گزرتا. یہی وجہ کہ جہاں جہاں سے ہمیں علم مل سکتا شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے وقت نہ جانے کا. دنیا کو علم ملتا ہے اہل بیت کے دروازے سے. اہل بیت کے بارے میں شیطان نے اتنا زیادہ ذہنوں میں اناد اور دشمنی ڈال دی. پچھلے سال لندن میں، ساؤتھ لندن میں قبرستان کی زمین بک رہی تھی. قبرستان کی زمین بک رہی. اب وہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ انگلینڈ میں زمین ہو گئی ہے کم، آدمی ہو گئے زیادہ، تو اتنے آرام سے قبرستان نہیں ملتے کہ ہم اس فقہی مسئلے پہ عمل کریں تو مسلمان کا قبرستان الگ ہونا چاہیے کافر کے قبرستان. ہوتا یہ ہے کہ بس ایک ہی زمین حکومت نے رکھی، لڑ جھگڑ کے مسلمانوں نے اتنا مطالبہ منوا لیا کہ مسلمانوں کو اسی زمین کا ایک حصہ اس طرح دیا جائے کہ وہاں کوئی اور سے دفن نہ ہو. یعنی آپ بس ذہنی طور پہ ایک لکیر کھینچ لے کہ یہ والی جو لکیر ہے اس کے ادھر عیسائیوں کا قبرستان ہے اور ادھر مسلمانوں کا. الگ الگ زمین وہاں ممکن نہیں. امریکہ میں زمین بہت ہے، کینیڈا میں زمین بہت، آسٹریلیا میں زمین بہت ہے. انگلینڈ کا تو مسئلہ یہی چھلکا پڑ رہا ہے، انگلینڈ کا چھوٹا سا جزیرہ، تو زمین کا ٹکڑا بک رہا ہے اور وہ بالکل شیعہ قبرستان سے ملا ہوا ہے. اور غیر شیعہ حضرات مسلمانوں کی ایک تنظیم قبرستان کی بڑی شدید ضرورت ہے. ہم لوگوں نے رابطہ قائم کیا، یہ ٹکڑا ہے بالکل ہماری زمین سے ملا ہو. آپ لوگوں کو اس وقت قبرستان چاہیے، یہ خرید لیں، کام یہ نہیں خریدیں. اسی قبرستان کے آخر میں ایک اور ٹکڑا ہم کو خریدیں. ہم نے کہا وہ مین گیٹ کے قریب ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کی قیمت کم. یہ پچھلے سال انگلینڈ کے اس وقت کی بات ہے جب حجت الاسلام علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب جات کے درمیان تشریف فرما، یہ بھی لندن میں تھے اور میں بھی شہزادی کی شہادت کی مجلس سے پڑھنے لندن گیا. اس وقت بتایا گیا، انہوں نے کہا نہیں یہ سستی زمین بھی ہے، زیادہ بڑی بھی نہیں چاہیے، وہ مہنگی زمین بھی ہے اور کم بھی ہے لیکن وہ چاہیے. کیوں؟ کہا کہ ہمیں عیسائی کے پہلو میں دفن ہونا قبول ہے، شیعہ کے پہلو میں دفن نہیں ہونا.
یہ اسی سال کی بات ہے جب مسلمان یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی، اب تو ایک دوسرے کے قریب آ جاؤ. کہا کہ عیسائی کے پہلو میں دفن ہونا ہمیں قبول، شیعہ کے پہلو میں دفن نہیں ہوگا. دیکھیے یہ شیطان نے اچھا معصوم کا جملہ کہ آخر ہم سے کسی کو کیا اختلاف، تو تم سے اختلاف نہیں، اختلاف تو اصل میں ہم سے، ہمارا ہم سے اختلاف ہے کہ دشمنی تم سے نکالی جاتی ہے. آل محمد یہ علم دیتے، شیطان کا کام جہالت میں چلتا ہے، علم میں نہیں چلتا. علم شیطان کی موت ہے، جہالت شیطان کی زندگی. شیطان کے لیے آب حیات ہے جہالت، علم اس کے لیے زہر قاتل ہے. آل محمد تھے تو انہیں کبھی برداشت نہ کیے، یہ علم کیوں پھیلا رہے. وہ دیکھ بھی رہا کہ یہی علم سبب بنتا ہے کہ لولا علی ان کو بھی کہنا پڑتا، جن کی تلواریں اور کوڑے آل محمد کے خلاف ہر وقت حرکت میں رہے. اور جب آل محمد غیبت میں چلے گئے تو اب آل محمد کا علم ہمیں کون دے رہا ہے؟ ہمارے علماء اور مراجع. اب شیطان کا سارا ہدف و ٹارگیٹ ہمارے علماء اور مراجع، انہیں اتنا بدنام کر دو. بلکہ جب تک کہ آل محمد تھے شیطان یہ دیکھ رہا تھا کہ غیروں کو تو آل محمد سے دور کر سکتا ہوں، شیعوں کو آل محمد سے دور نہیں کر سکتا ہوں. شیعہ مر جائے گا، آل محمد سے دور نہیں ہوگا. غیبت میں شیطان نے اور اطمینان محسوس کیا کہ جہاں سے علم مل سکتا ہے ان سے غیروں کو بھی دور کیا جا سکتا ہے، ان سے اپنوں کو بھی دور کیا جا سکتا ہے. امام کی توہین تو کوئی شیعہ برداشت نہیں کرے گا، مراجع کی توہین بڑے آرام سے برداشت کر لی جاتی ہے. بلکہ دو چار نمک مرچ بھی چھڑک کے اسے اور مزیدار بنا دیا جاتا. شیعہ مر جائے گا امام کے خلاف، ذرا سی بدگمانی ذہن میں نہیں آئے گی. علماء کرام کے خلاف تو ہر مومن کے ذہن میں پہلے ہی سے بدگمانیاں بیٹھی، یعنی جس کی کوئی خرابی بھی نظر نہیں آتی، دل کہتا ہے ضرور کوئی نہ کوئی خرابی، گڑبڑ ضرور ہے کوئی نہ کوئی. جب کوئی فاسق و فاجر خبر لے کے آئے تحقیق کر لو. اور ہمیں جن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ میڈیا فاسق و فاجر میڈیا، ہمارے کسی مرجعی عالم کے بارے میں کوئی بات کر سب یقین کر لے. آج بھی یہ تماشا ہوتا کہ ہمارا ایک عالم، میں چونکہ حالات کو بہت ہی زیادہ اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، ضرورت بھی نہیں، ایک تقریر کر رہا عربی میں اور دنیا کے مانے ہوئے میڈیا سے میں نے وہ تقریر سنی. وہ عربی میں کہہ کچھ اور رہے ہیں اور اس کا انگریزی ٹرانسلیشن جو سلائڈ کی شکل میں چل رہا ہے بالکل اس کے الٹ چل رہا. آج کی بات ہے، اور یہ ایسے مشہور نشریاتی اداروں کی بات ہے کہ جس میں ہمارے مومنین کرام قرآن اور حدیث سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. داڑھی کیوں رکھے؟ کہا وہ امام کی حدیث. ارے حدیثوں کا کیا ہے، صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی. بھائی سنا آپ نے فلاں مرضی نے $1 ملین لے لیے، کہاں سے پتا چلا؟ کہا وہ فلاں ادارے سے خبر نشر ہوئی. چھٹے امام نے فرمایا تو آپ نے کہا بھائی حدیثوں کا کیا ہے، صحیح بھی ہے اور غلط بھی. ارے فاسق و فاجر ادارے سے خبر آئی، آپ نے آمنا و صدقنا کہا، قرآن آپ اٹھانے کو تیار کہ اس مرضی نے رقم لی. اتنا آسان ہے؟ کسی مرضی کسی عالم کے بارے میں ورلڈ میڈیا میں خبر آ جائے، غیر چھوڑے اپنے آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں. کیوں؟ شیطان نے پہلے ہی اتنا بدگمان کر دیا. اور یہ بدگمان کیوں کیا؟ وہ اسی لیے کیا کہ اسے پتا ہے کہ غیبت امام میں یہ قوم مرجے کی نگرانی میں دی گئی. امام ہے ہمارے باپ اور ہمارے حقیقی سرپرست. باپ چلا گیا سفر، اپنے کسی دوست کو نگران بنا گیا. بیٹے کے دل میں باپ کے خلاف نفرت پیدا کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے بارے میں نفرت پیدا کی جا سکتی. دیکھو یہ کون، نہ اس کا تم سے کوئی خونی رشتہ، نہ کوئی ایسا رشتہ تمہارے ہر معاملے میں ٹانگ بنا رہا.
شیطان جانتا ہے کہ امام جب تک ہیں ساری دنیا کو امام کے خلاف کر سکتا، ان کے شیعہ کو نہیں کر سکتا، لیکن مرجی اگر ہے تو خود شیعہ کو مرجے کے خلاف کیا جا سکتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہو رہا. 3 چیزیں جنہوں نے 12 سال کی غیبت کی تاریخ میں ہمیں بچایا. ایک ہمارے پاس جو امام زمانہ کا عقیدہ کہ ہم جب یہ سمجھتے کہ لاوارث نہیں ہے کوئی ہمارا سرپرست، حوصلہ بڑھ جاتا. دوسری یہ آزاداری ہے کہ جس نے ہمیں 1200 سال سے بچایا ہوا، نہ بنو امیہ رہے، نہ بنو عباس رہے، نہ آج کے وہ ظالم حکمران رہے جو پچھلے سال تک جلوسوں پہ فائرنگ کر رہے. کہاں ہے آج؟ آزاداری کل بھی تھی، آج بھی ہے، تا قیامت رہے. اور تیسری چیز جو امام زمانہ سے ہمارا سوال، مولا امام زمانہ، ایک باپ بھی اگر کچھ عرصے کے لیے آنکھوں سے دور ہوتا تو بیٹوں کے لیے کوئی انتظام کر کے جاتا، اولاد کے بھی. آپ تو باپ سے زیادہ اپنی امت پہ مہربان. غیبت میں جا رہے تھے، اس امت کو ایسے ہی چھوڑ گئے؟ ایسے کہاں چھوڑ گئے؟ فاما من الفقهاء من كان صائنا لنفسه حافظا لدين. میں ان فقہاء کو اور مجتہدین کو اور مراجع کو مقرر کر کے جا رہا ہوں کہ ان کے حکم کو ٹھکرانا اب ایسا ہے جیسے میرے حکم کو ٹھکرایا گیا. میں نے انہیں مقرر کیا، اب وہ میرے نمائندے، اب ان کی توہین میری توہین ہے. لیکن آج دیکھیے آپ یہ تینوں چیزیں امام زمانہ کے بارے میں بھی شکوک پھیلائی جا رہی. آپ ایسے علاقے میں بیٹھے ہیں کہ آپ براہ راست اس کا نشانہ نہیں بنے، لیکن انڈیا اور پاکستان سے لے کے یورپ اور امریکہ تک شیعہ قلم سے کتابیں نکل رہی ہیں. کون امام زمانہ؟ کوئی امام نہیں تھے. 11ویں امام لاولت تھے. اس زمانے کے بزرگ شیعوں نے شیعت کا حوصلہ نہ ٹوٹنے پائے، اس لیے ایک جھوٹا عقیدہ بنا کے دے دی. ہمارے قلم سے کتابیں آ رہی ہیں. آج آزاداری کی مخالفت ہمارے قلم سے کروائی جا رہی. نعوذ باللہ. علم کی توہین، تابوت کی توہین، زلزلہ کی توہین، مجالس کی توہین، منبر کی توہین، عزا کی توہین. اور تیسرا یہ مرجعیت. اب دنیا کے ہر علاقے کے شیعہ کا مزاج دیکھ کے بات کی جاتی ہے. کہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو امام کے حوالے سے بیٹھایا جاتا، وہاں یہ طریقہ چلتا. کہیں دیکھا جاتا ہے کہ جی امام کے حوالے سے نہیں بیٹھیں گے، وہاں آزاداری پہ اٹیک ہوتا. کہیں دیکھا جاتا ہے ایسے پکے آزادار ہیں کہ مر جائیں گے، آزاداری نہیں چھوڑیں گے، وہاں مرجعیت سے اٹیک ہوتا. اور خاص دشمنوں کے اس اٹیک کا طریقہ کار وہ ہے جو آج صبح کی مجلس میں آ گیا کہ کبھی آزاداری کے خلاف دشمن بن کے باتیں کی جاتی ہیں، اور کبھی میسج فلم کے آخر میں ابو سفیان کی جملے والی پالیسی. میسج فلم کے آخری مناظر میں ہے کہ ابو سفیان ایک جملہ کہتا کہ ہم نے ساری زندگی محمد کی مخالفت کر لی، فائدہ کچھ نہ ہوا. اب اس کے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، لیٹس جوائن دیم. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں، ان کے جیسے بن جائیں، پھر نقصان پہنچا. اور آپ نے دیکھا کہ جب تک کھلا دشمن تھا کچھ نہ کرتا تھا، اور جب مل گیا، اے میرے خاندان والوں، گیند خلافت کی گیند تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب اسے ہاتھ سے نہ جانے دینا. آزاداری، امام زمانہ اور مرجعیت، تینوں کے باہر سے حملے ہوتے، باہر سے مطلب ہے دشمن بن کے. امام زمانہ نہیں، آزاداری کی کوئی اہمیت نہیں. مرجع کیا حیثیت رکھتا؟ وہ معصوم کو تھوڑی ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ کھلا اللہ. اور ایک ہوتا ہے بظاہر لیٹس جوائن دیم مل کر، ہاں امام ہیں اور ایسے ہیں کہ روزانہ میرے گھر آتے ہیں، میرے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں. ایسے واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں. 2 سال پہلے جو میں نے واقعہ پڑھا تو صرف ایک واقعہ، جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے امام سے شکایت کی تھی، مولا یہ تو کوئی انصاف نہیں کہ آپ روزانہ میں ہفتے میں 1 دن آتے ہیں، میرے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتے کا سامان خود لاتے ہیں.
میری بیوی بڑے اچھے پراٹھے پکاتی ہے اور وہ میرے محلے کی بیکری کی ڈبل روٹی بڑے مزیدار ہوتی. اور مولا فلاں کمپنی کا جام و مارجرین تو کھائیے. تو میں نے یہ ساری چیزیں امام کو کھلائی. جگہ جگہ یہ دعوے کہ امام ہمارے پاس آتے, ہم سے ملتے, ہمیں یہ بشارت دیتے, ہمیں یہ پیغام دیتے. یہ کیا؟ یہ دوست بن کر امام زمانہ کے عقیدے کو بگاڑنا. عزاداری ایک وہ طریقہ کار ہے جو دشمن بن کے آتے ہیں, اور ایک کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوست بن کے آتے ہیں. اس میں ایسی چیزیں شامل کرتے چلے جاتے ہیں جس کا تذکرہ کل ہو چکا جو ہوتا نہیں کہ عزاداری میں کبھی کوئی حرام چیز آ ہی نہیں سکتی. جب کوئی آدمی عزاداری میں کوئی حرام چیز داخل کرے, سمجھ لیجیے کہ یا تو یہ بہکایا ہوا نادان دوست ہے, اور یہ جو دشمن ہے جو لیٹس جوائن دیم کہہ کے ہمارے بیچ میں آ گیا اور مرجع ہوئی ہے. ایک تو کھلا مراجع کے کرام پہ حملہ ہوتا, یہ ہے کون, ان کا فتویٰ کیا ہے اس لیے کرتا, ہم کیوں ان کی باتیں مان. اور دوسرا بہت ہی اہم مسئلہ ہے, میں خالی اشارہ کر رہا ہوں, یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بعد میں تفصیل آئے گی, تفصیل بھی نہیں آئے گی. کہ ایسے افراد جو مرجع نہیں ہیں انہیں مرجعیت کے نام سے پیش کیا جا رہا. مرجع اس طرح سے نہیں بنتا ہے کہ سامنے ایک آدمی اچانک آیا اور مرجع ہو گئے. اس کے پیچھے علم اور تحقیق کے 70 اور 80 سال ہوتے ہیں. پورے حوزہ علمیہ کے اندر اس کے علم کی ایک جھاگ ہوتی ہے, اس کی ایک پوری تاریخ ہمارے سامنے ہوتی ہے. آج ایسا بھی ہو رہا, خصوصیت کے ساتھ کچھ چیزیں شریعت میں ملا دی گئی, اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ چیزیں جو ہم نے ملائی ہیں یہ بالکل صحیح ہے, 100-150 کی ایک لسٹ بھی دے دی جاتی, اور ہر ایک سے پہلے آیت اللہ العظمیٰ لکھ دیا جاتا ہے. ہم سمجھتے جس سے پہلے لکھ دیا گیا وہ بن بھی گیا آیت اللہ العظمیٰ. لوگ کہتے ہیں آپ جس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں اس میں تو صرف 10 نام ہیں, اور فلاں صاحب جس چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں اس میں 125 نام ہیں. 10 اور 125 ناموں پہ فیصلہ ہوگا, یا یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ 10 مرجع ہیں اور وہ 125 سڑک پہ گھومنے والے عام آدمی ہیں جن کے نام سے پہلے آیت اللہ لکھ دیا گیا. قتل حسین کے فتوے میں کتنے دستخط ہیں؟ 70,000 سے زیادہ علماء, وہ 70,000 فتوے دیکھے جائیں گے, یا یہ دیکھا جائے گا کہ جوانہ نے جنت کا سردار کدھر ہے, وہ اکیلا ہے اور ان سب پہ حاوی رہے. یہ جو تعداد والی بات آ گئی, میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی قوم کی بے خبری, انہیں پتہ ہی حوضے میں مرجع کیسے بنتا. یہ تو پھر بھی مومنین ابو ظہبی خوش قسمت کہ سرکار علامہ جوادی بار بار یہ ساری چیزیں بتائیں, اس لیے کہ وہ حوضہ علمیہ کی ایک ایسی فاضل ترین شخصیت کہ مجھے جملہ کبھی نہیں بھولتا کہ جب میں نے ان کے ہم اثر ایک ایسے عالم تھے جو ہندوستان کے نہیں تھے, پنجاب کے تھے, یہ کہا کہ سرکار علامہ جوادی کی کتابوں میں جب بھی میں پڑھتا ہوں پیش رفت, ہر جگہ اس بات پہ فخر نظر آتا ہے کہ میں شہید صدر کے شاگرد ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے ان کی کتاب پڑھی ہے, آپ اس وقت نجف میں نہیں تھے. شہید صدر نے ہمیشہ فخر کیا ہے کہ ایسا میرا شاگرد ہے. تو سارا ماحول زمانہ دیکھا وہ اس تربیت میں یہ نتیجہ کہ ابھی آپ کو امام خمینی اور آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی کی عظمت کا احساس, ورنہ دنیا کے ایسے بھی اپنے علاقے ہیں یہی پتا نہیں کہ مرجع کسے کہتے ہیں. اور دشمن ہماری بے خبری سے خوب فائدہ اٹھا رہا, قسم قسم کی تہمتیں کیوں لگائی جا رہی. ہمارا اور مرجع کا رشتہ کاٹ دیا جائے, ہماری وہ کیفیت کر دی جائے جو قوم موسیٰ کی کر دی گئی. حضرت موسیٰ کو طور پہ گئے تھے, آج جو سلام پڑھا جا رہا تھا اس کا آخری شعر ایسے ہی تھا. ہارون کو قوم کا سرپرست بنا کے گئے تھے, قوم نے کس طرح سے جناب ہارون کو ایک کونے میں بٹھا دیا, اپنی منمانی شروع کر دی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ کی ماننے والی قوم بچڑے کے آگے سجدہ کر کے اس کو خدا مان گئی. یہ توحید ماننے والوں کی حالت. یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ آج ہمارے اور مرجع کے رشتے کو اس طرح کاٹ دیا جائے کہ اگر امام حضرت موسیٰ کی طرح ہارون کو سرپرست بنایا گیا, امام مرجع کو ہمارا سرپرست بنا کے جا رہے ہیں, ہمارا ان کا رشتہ کٹ گیا. مراجع پہ تہمتیں لگتی,
مراجے کے فتوے کا مذاق اڑایا جاتا، جنہیں لفظ مرجے کے حجے بھی نہیں معلوم، وہ آگے بتانے کی کوشش کرتے یہ غلط مرجے اور وہ صحیح مرجے۔ ہر وہ آدمی مرجے ہے جو ہمارا من پسند فتوا دے، اور ہر وہ آدمی دشمن اہل بیت ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف فتوا دے رہا۔ یہ ہماری قوم کا ایک عام سا مزاج بنانے کی کوشش کی جا رہی۔ الحمدللہ سمجھدار مومنین یہ ساری باتیں جانتے ہیں، لیکن قضا عبادت من الجہالہ، حسین کے جہاد کا مقصد بھی یہ تھا کہ دنیا کو پتا چلے نواسہ رسول حسین کون ہے اور قاضی شریح کون ہے۔ یہ دو جملے ایک ساتھ کہنا بھی میرے آقا کی توہین۔ لیکن میرے مولا نے فریاد کی، اللہ اللہ زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا کہ میرا نام اس کے ساتھ لیا جا رہا۔ لیکن یہ جہالت دور، لوگ یہ نہ کہیں فخرج الحسین عن حده فوجب قتله بالسيف جده، جو قاضی شرعی نے لکھا لوگوں نے مان لیا، حسین اپنی حد سے نکل گئے اس لیے ان کا قتل واجب ہو گیا ان کے نانا کی تلوار سے۔ مگر یہ جو حسین نے جہالت دور کی یہ دور نہیں ہو سکتی۔ مقصد حسین کا جہالت دور کرنا، یہ جہالت دور نہیں ہو سکتی تھی اگر زینب کبریٰ اور سجاد حسین کے ساتھ نہ ہوتے۔ کربلا کے میدان میں تو لشکر یزید کے علاوہ کون تھا؟ یہ بازاروں اور درباروں میں، یہ مسجدوں اور حلوہ عام کس نے عوام کو بتایا حسین کون تھا اور حسین نے کس مقصد کے لیے جان قربان کی، اور یزید کون ہے اور یزیدیت کیا ہے۔ البتہ جس طرح حسین کو کربلا کے میدان میں یہ جہالت ختم کرنے کے لیے اپنی جان دینا پڑی، زینب اور سجاد نے بھی یہ جہاد کیا لیکن جان دے کر۔ حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ مقام ہو، آج صبح کی مجلس میں ان کا ہلکا سا ذکر آیا تھا، منزل مصائب میں ان کے حالات بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت، ایک جملہ کہتے ہیں۔ اب یہ جملے میں تفسیر اور تعریف کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کہتے ہیں کہ خالی حسین ہی ذبح نہیں ہوئے، زینب بھی ذبح ہو گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں حسین ذبح ہوئے اس لیے کہ حسین کے گلے پہ قاتل کا خنجر چلا، اور بظاہر زینب کسی خنجر کا نشانہ نہیں بنی، لیکن فرماتے ہیں کہ شریعت نے ذبح کے مختلف طریقے رکھے۔ چوپائی کا ذبح یہ ہے کہ اس کی گردن کی 4 رگیں کاٹی جائیں، یہ اس کا ذبیحہ، اور مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ اسے پانی سے نکالو اور پھر جب وہ تڑپ تڑپ کے مرتی ہے یہ اس کا ذبیحہ۔ وہ حسین قد ذبح الحسین بکربلا اور قد ذبح زینب فی کوفہ، حسین کے گلے میں قاتل کا خنجر چلا یہ حسین کا ذبح ہونا، اور زینب کے سر سے چادر چھین کر بلوہ عام میں لے جایا گیا۔ مچھلی کیا پانی سے نکل کے تڑپے گی؟ جو رسول زادی اور امام زادی بازار کوفہ اور بازار شام میں کیفیت محسوس کر رہی، اور ذرا یہ بھی دیکھی کہ کتنا بے غیرت اور خبیث النفس دشمن تھا۔ ایک جملہ کافی ہے آج کے مسائل کے لیے۔ تو کربلا سے یہ قافلہ چل کے کوفے کے دروازے کے قریب آ جاؤ۔ کوفے کے کئی دروازے، شہر کا ایک دروازہ تو نہیں ہوتا، کئی دروازے۔ زینب نے دروازہ دیکھا اور زینب کو یاد ہے کہ یہ تو وہ دروازہ کہ جب میرا بابا مجھے مدینے سے لے کے کوفے آتا اس دروازے سے ہی شہر کوفہ میں داخل ہوتا، لیکن اس طرح نہیں داخل ہوتا تھا۔ دروازہ نظر آیا، مدینے سے کوفہ بہت لمبا سفر تھا، اور مسافر جب گھر کے قریب آتا ہے بے چین ہوتا ہے جلدی سے گھر جاؤں،
زینب نے دیکھا کہ بابا شہر کوفہ کے دروازے کے باہر رک گیا. بابا اب تو گھر سامنے آ گیا, دروازے کے پیچھے گھر ہے. تو زینب بیٹی ابھی دن کا وقت, اور علی کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ دن کی روشنی میں تجھے لے کے شہر کوفہ میں داخل ہو. یہاں صحرا میں ٹھہر جا, رات ہوگی تو ہم چلیں گے. بابا اب تو سورج ڈوب گیا, رات ہو گئی. کہا لیکن ابھی گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. تیرا غیرت مند باپ ابھی زندہ ہے, ہم آدھی رات کو چلیں گے. اور آدھی رات کو جب سناٹا تھا چکا, تب بھی علی کی احتیاط دیکھی. زینب بیٹی دیکھ لیا ہے نا, چادر صحیح طریقے سے بندھی ہے, نقاب صحیح طریقے سے پڑی ہے, ایسا نہ ہو کہ ہوا چلے اور نقاب اڑ جائے. علی کو خود پتا ہے کہ میری زینب کون. علی کو معلوم ہے کہ زینب اپنے حجاب کا کتنا خیال کرتی ہے, مگر یہ علی کی غیرت ہے کہ زینب جیسی بیٹی کو بھی بار بار یاد دلا رہے ہیں. اور وہی زینب دیکھی کہ وہی دروازہ جس سے میرا بابا مجھے لے کے کوفے میں جاتا, شمر نے بھی وہی راستہ اختیار کیا. زینب کو اپنا باپ یاد آ گیا. ہائے میرا غیرت مند باپ. ایک مرتبہ شمر سے کہا ہے شمر, کوفہ شہر کے کئی دروازے, دوسرا دروازہ تو اس کے قریبی ہے, یہاں سے ہمیں نہ لے جا, دوسرے دروازے سے لے جا. دیکھیے خباثت دیکھی, دشمنی کی بھی ایک حد ہوتی. کہہ سکتا تھا کہ نہیں زینب ہمارے سارے انتظامات یہاں, کہہ سکتا تھا کہ نہیں ہمیں یہیں سے جانا. کیا کہہ رہا زینب, آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ کے بات کر رہی. ہماری قیدی ہو, ہم حکم دیں گے, تمہیں ہمارا حکم ماننا پڑے گا. اللہ اللہ, ایسا توہین آمیز اور حد آمیز جملہ زینب کبریٰ کی غیرت برداشت نہ کر سکی. ایک بار آواز دی, بیویو میں بد دعا کرتی ہوں, تم سب مل کے آمین کہنا. یہ مجھے مجبور سمجھ رہا ہے, میں اسے دکھا سکتی ہوں کہ زینب کی طاقت کیا ہے. زینب کو یاد آ گیا جب کوڑے کی ضرب سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں اور محسن کی شہادت کی وجہ سے میری ماں بچ کھا کے گری تھی اور آنکھیں کھولی تھی اور پوچھا تھا کہ ابو الحسن کہاں ہے, اور پتا چلا تھا علی کے گلے میں رسی باندھ کے دیکھا. تو میری ماں نے حجرے کے سہن میں بال کھولے تھے اور کہا ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ فاطمہ بد دعا کرے گی. زینب کو یاد آ گیا ایک منزل میں بد دعا کی جا سکتی. بیویوں یہ ہمیں مجبور سمجھ رہا. بس ایک بار زینب نے یہ کہا اور ساری بیویاں زینب کے ساتھ. شہزادی نے ہاتھ بلند کر کے آسمان کو دیکھنا چاہا. آسمان سے پہلے نوکے نیزہ پر حسین کا کٹا ہوا سر نظر آتا اور میرے آقا کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو. زینب گھبرا گئی, بھیا یہ اس وقت کیوں رو رہا ہے؟ کیا عباس و اصغر یاد آ رہے, کیا قاسم و اصغر یاد آ رہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, زینب وہ مقصد یاد آ رہا جس میں میں نے عباس و اصغر کو قربان کیا. جس طرح شمر کہہ رہا ہے چلی جاؤ بد دعا نہ کرو. بس زینب نے کہا اے کلثوم و رقیہ, اے رباب و فاطمہ کبریٰ, میرا بھیا منع کرتا ہوں, اب میں بد دعا نہیں کرتی ہوں. ایک بار ہاتھ نیچے تو کیے مگر میرا دل کہتا ہے پلٹ کے نجف کو دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا یا علی مدد. بابا اپنی زینب کی مدد کو آئیے, بلوائے عام نامحرموں میں بے مقنع و صادر کے جانا پڑ رہا ہے. اجرکم اللہ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ام المصائب شریفۃ الحسین جناب زینب اولیاء خاتون سلام اللہ علیہا کے مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کی اس مجلس میں ہیں مومنین اور مومنات, انہیں ہر مصیبت, ہر پریشانی, ہر آفت اور ہر ظالم کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارا مصائب زینب کبریٰ سن کر آنسو بہانے والوں کے ناصوؤں کا واسطہ یہ رومال زہرا میں جمع ہو کر روز قیامت ہماری شفاعت کا ذریعہ بھی بنے, اور ان آنسوؤں کے طفیل ان مومنین اور مومنات کی جتنی حاجتیں ان سب کو پورا فرما. پروردگارا جو صاحبان ایمان بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں استحکام اور دوام عطا فرما. پروردگارا جن مومنین کو
ویزے کی کوئی پریشانی ہے، ان کی یہ پریشانی دور فرماؤ۔ جن طالب علموں نے امتحان دیا ہے انہیں امتحان میں کامیاب فرماؤ۔ پروردگارا ہم میں سے جو اولاد کی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی ساری پریشانیاں دور فرماؤ۔ ہمارے تمام بیماروں کو، خصوصاً ایک برادر مولا بخش، ایک برادر محمد اسلم اور ذاکر اہل بیت علامہ طالب جوہری جو انتہائی بیمار، ان سب کو بیماری سید الساجدین کا واسطہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگارا ہمیں کہا قیام قیامت بلکہ جنت میں بھی اسی سفیدہ پر حسین کا زادار بنا کے داخل فرما۔ پروردگارا لیکن ہمیں سیرت اہل بیت اور مقصد کربلا کے اتباع کی توفیق عطا فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے وارث حسین اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرمایا۔ ماتم حسین۔ یا